فیصل واڈا صاحب گئے ہیں مولانا صاحب سے ملنے کے لیے اور نمبر گیم کے حوالے سے انہوں نے کلیئر کیا کہ ہمیں نمبر نہیں چاہیے، نمبر ان کو چاہیے بھی نہیں ہے۔ ایک تو فیصل واڈا صاحب کیوں گئے ہیں، ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی ہے، مولانا صاحب مان گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میں وہ جو آپ کو گفتگو کہہ رہا ہوں، سنا رہا ہوں، جو یہ سیم ٹو سیم گفتگو آپ کو ذرا رہا ہوں۔ فیصل واڈا صاحب گئے، فیصل واڈا صاحب نے جا کے آگے تجویز رکھی۔ مولانا صاحب نے بالکل واضح کہا کہ جی آپ مسودہ لے کر آئیں، ٹھیک ہے۔ بقول ذرائع کہ جو انہوں نے گفتگو کی وہ ساری چیزیں وہی تھیں جو 26ویں آئینی ترمیم سے نکلوائی گئی تھی، جو کسی صورت میں جسے مولانا صاحب نے کالا سانپ بھی کہا تھا، جسے مولانا صاحب نے دیگر کہا تھا۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے کہا کہ جب ہمارے پاس مسودہ آئے گا، اور سب سے پہلے تو اس مسودے کو لانے سے پہلے جو مدارس کا ایک بل تھا جس پر آپ نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی، اس بل کو پورا کریں۔ جب آپ 26ویں آئینی ترمیم میں اس بل کے حوالے سے جو بات ہوئی اس پہ آج تک عمل نہیں کر رہے، تو ہم کس طرح 27ویں آئینی اور اس کے بعد مسودہ لائیں؟ ہم اپنی کونسل کا اجلاس بلائیں گے، پارٹی کا اجلاس پہ وہ چیزیں رکھیں گے، اور اس کے بعد باقی لوگوں سے بات کریں گے، اور پھر جا کے ہمارا فیصلہ سامنے آئے گا۔ انہوں نے کہا جی ووٹ کی ضرورت نہیں، دیکھیں سینٹ میں ہے، قومی اسمبلی میں نہیں ہے، سینٹ میں ہے۔ اگر ان کو دونوں ہاؤسوں سے پہلے مرحلے میں ہی وہ کروانا چاہتے ہیں منظور، تو ٹھیک ہے، تو یہ تو پہلے مرحلے میں کروانی ہے۔ مت سوچئے گا کہ نہیں، مشترکہ اجلاس میں بھی جا سکتے ہیں نا۔ اس کے بعد مشترکہ اجلاس کا ایجنڈا جو ہے اس کے لیے بھی آپ کو پورا ایک ایجنڈا دینا پڑے گا، اس کے لیے بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں، چلیں کرا لیں گے، یہ تو اس میں تو کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ کروا لیں گے۔ پھر مولانا صاحب ایک تو آپ ذہن میں رکھیے گا 9 تاریخ کو پاکستان سے باہر جا رہے ہیں۔ اچھا، مولانا صاحب بھی اور عبدالغفور حیدری صاحب بھی، ابھی تک اناؤنسمنٹ تو نہیں ہوئی، لیکن میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بنگلہ دیش جا رہے ہیں۔ تو واپسی کی کوئی تاریخ ہے ابھی؟ یہاں پہ ترمیم کی کوئی تاریخ ہے ابھی؟ 14 آ رہی ہے ویسے آج۔ 14 سے انہوں نے ڈیٹ تو نہیں دی کہ 14؟ ہاں نہیں، ہو لیکن سکتا ہے کل ہی پیش ہو جائے۔ اچھا، میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے، جتنی تیزی ہے آپ اندازہ لگائیں نا۔ وزراء کہہ رہے ہیں جناب ہم مسودہ تیار کر رہے ہیں، اور ایم کیو ایم آگے کہہ رہی ہے جناب منظور ہے منظور ہے منظور ہے، اور فاروق ستار صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے۔ دیکھیں نا یہ کیا ہے، منظور اس وقت ہوتا ہے، اچھا نکاح کے لیے بھی پتہ ہوتا ہے کہ یار دلہا کون سا ہے، دلہن کو پتہ ہوتا ہے کہ دلہے کو پتہ ہوتا ہے دلہن کون ہے۔ امام مسجد امام جو ہوتے ہیں، جو خافت صاحب ہوتے ہیں، وہ کلمے پڑھاتے ہیں، وہ نام بتاتے ہیں، نام ولدیت فلاں فلاں فلاں، اتنا حق میں منظور ہے، پھر جا کے منظور کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر تو اگر مسودہ ان کو مل گیا ہے تو یہ کہہ دے منظور ہے، پھر بہترین ہے۔ نہیں، ایک وہ بھی تو معراج ہوتی ہے نا کہ جب بندہ کہتا ہے تیری ہر گل منظور ہے، تو یہ وہ والا منظور ہے؟ نہیں، یہ کبھی نہیں کہتے، یہ منظور کروا کے کہتے ہیں ہمارے سیاستدان جو ہے نا۔ حالی میں یہ بات کسی ایک بات کی ضرورت نہیں کہہ رہا، ہمارے سیاستدان منوا کے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے پیپلز پارٹی کا کہا، پیپلز پارٹی کا آج میں جو بیان دے رہا ہوں نا، یہی بیانیہ ہوگا۔ بتائیں۔ وہ کہیں گے جناب ہم نے 18ویں آئینی ترمیم کو بچا لیا ہے، کچھ چیزیں تھیں وہ جو ملک کی مفاد کے لیے بڑی ضروری تھی، اور اس ملک کی مفاد کے لیے ہم نے کروا گھونٹ بھی ہے، لیکن ہم نے 18ویں آئینی ترمیم کو بچا لیا، بنیادی ڈھانچے کو بچا لیا۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ نہیں آتی۔ اچھا اب یہ ڈسکس چیزیں وہاں پہ کریں جہاں پہ کسی کو نہ پتا ہو، یہ تو اب سب کو پتا ہے کیا کیا تھا اور کہاں پہ ہے اور کہاں پہ کیا ہوگا۔ اب میری مولانا صاحب کے ایک انتہائی قریبی شخص سے بات ہوئی، اچھا، میں نے کہا یار آپ کیا اس پہ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے، کیا آپ اینڈ پہ مان جاتے ہیں یا آپ کوئی اور معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے، اب ہے معاملہ سیاست کا۔ اس نے کہا اس میں جو چیزیں ہیں نا جو ڈسکس ہوئی ہیں، وہ ہمارا سندھ کا ورکر کسی صورت نہیں مانے گا، وہ ہمارا بلوچستان کا ورکر کسی صورت نہیں مانے گا، وہ ہمارا کے پی کا ورکر کسی صورت نہیں مانے گا۔ ہم 15 20 50 100 بندے مان بھی جائیں گے، یا پھر آگے سیاست کیا کریں گے۔ پھر اس نے میں نے اسے پوچھا کہ پھر ہونا ہی کیا جا رہا ہے وہ مجھے بتائیں۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا مولانا صاحب اس پہ سرپرائز دیں گے۔ اچھا، انہوں نے کہا سر، میں نے کہا جی میری اطلاع کے مطابق مولانا صاحب تو پاکستان سے باہر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ شیڈول بہت پہلے سے بنا ہوا تھا، بنگلہ دیش کا شیڈول تھا، اس پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ علماء کرام کی کوئی کانفرنس ہے، سارے آ رہے ہیں، لیکن اتنے لمبے عرصے کے لیے نہیں جا رہے، ہم آ جائیں گے۔ میں کہا کہ اسی دوران میں ہو گیا کچھ، تو کہتے جی پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔
باقی وہ کیا کہہ سکتے ہیں اس پہ. لیکن ایک چیز میری اطلاع کے مطابق آج کے دن تک مولانا جو ہے راضی نہیں ہے. باقی سارے راضی ہیں. باقی رہ کے گیا نہیں، مطلب جو اتحادی ہیں حکومت کے، وہ اتحادیوں کو تو آپ، میں کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی، میں نے آپ کو جو پیپلز پارٹی کا بتایا وہ بھی راضی ہے. وہ بھی راضی ہے. ایم کیو ایم تو انہوں نے کہہ دیا، باقی کوئی پیچھے رہ نہیں گیا. اور باقی بات یہ ہے، یہ سارے جو اجلاس ہوتے ہیں نا جی، اس میں آخر کار وہی ہوتا ہے کہ اینڈ پہ نہیں، جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بنگلے ڈالیں گے تو بنگلے ڈالیں گے، سارا کچھ ہوگا. لیکن آج آپ کو یہ خبر دے دوں، اس ترمیم کی منظوری کے بعد سیاسی جماعتوں کے اندر کیا ہوگا یہ سیاسی جماعتیں تصور نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا خوفناک سا سلسلہ آپ کو چلتا ہوا نظر. ٹھیک ہے. اچھا ثاقب صاحب، آج بڑی گہما گہمی رہی ہے پارلیمان کے اندر بھی. ایک تو ہمیں وہ بھی بتائیے گا کیا بات چیت ہو رہی ہے آپس میں؟ جو کئی وفاقی وزراء کل تک تو بالکل ناواقف تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، آج جب آپس میں بات چیت ہوئی ہے، کوئی خدشات بھی ہیں، کسی نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے خدشے کا اظہار کیا ہے، ہو کیا رہا ہے؟ اور اب حکومت کی حکمت عملی ہے کیا؟ یہ 14 تاریخ جو آ رہی ہے، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ فائنل ہوگی؟ بالکل، بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ 14 تاریخ ہوگی یا 14 کے لگ بھگ. یہ مطلب اگلے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 10 سے 12 دنوں کے اندر یہ پروسیس ہمیں مکمل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. رانا ثناءاللہ صاحب بڑے سینئر وزیر ہیں، حکومتی وزیر ہیں. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر کچھ جو نکات ہیں ان پر کنسنسس ہو گیا اور کچھ پر کنسنسس فوری طور پہ نہ ہوا اور اس میں ایک طویل مشاورت کی ضرورت ہوئی، تو ہم کچھ نکات کی حد تک جو 27ویں ترمیم ہے وہ کر لیں گے اور پھر باقی نکات جو رہ جائیں گے اس پر نیکسٹ جو ہے وہ اس پہ مشاورت بھی کر لیں گے، طویل بحث مباحثہ بھی ہو جائے گا اور اس پہ نیکسٹ ہم جو ہے وہ دیکھ لیں گے. تو انہوں نے کہا تھا کہ 27ویں ترمیم 8-10 دنوں میں یہ پروسیس جو ہے وہ مکمل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اگر ساری جو پورا پیکج ہے اس پیکج میں اگر جو ہے وہ بات ہوئی اور اس میں کنسنسس ہو گیا تو وہ بھی اتنے دنوں میں لگ جائے گا. دوسری جو بات جو کی جا رہی ہے کہ کیونکہ کل جو پیپلز پارٹی کا جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہے، اس اجلاس ابھی ہونا ہے، پی ٹی آئی کی مشاورت ہونی ہے، پیپلز پارٹی کی مشاورت ہونی ہے. اس سے پہلے ہی حکومت کی جانب سے ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پورا ایک میکانزم جو ہے وہ ایک دیا گیا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ یہ کیسے جو ہے وہ کن کن دنوں میں یہ کس کس فورم پہ جائے گی. تو اس حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کے ساتھ طے ہے کہ آپ پیش کر دیں، آپ سینٹ میں یہ پیش ہوگی پہلے اور اس کے بعد جو وہ کمیٹیز میں چلی جائے گی، جو بل ہے وہ کمیٹیز میں چلا جائے گا اس کی جو آئینی ترمیم کا. اس کے بعد اگر کسی جگہ پہ کوئی اس میں امینڈ کرنا ہوا، کوئی ڈرافٹ میں کوئی ایڈ کرنی ہوئی یا ڈراپ کرنی ہوئی چیز، تو وہ بھی ہو جائے گی.